رب العالمین کے نظام کے اندر ہر چیز جو ہے وہ جوڑے میں بنتی ہے، اور اللہ رب العالمین کے نظام کے اندر ہر چیز جو ہے وہ ایک سے دو ہوتی ہے، ملٹیپلائی ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے آدم کو جب بنایا تو آدم میں سے حوا نکالی اور اس کو ملٹیپلائی کر دیا، اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے جب قلم اور کتاب کو لکھا تو اس کو ملٹیپلائی کر دیا۔ تو اس طریقے سے اللہ رب العالمین کا نظام چلتا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے آپ کو نور کہتے ہیں، اللہ کہتے ہیں، خالق ہیں وہ، اور خالق ہونے کی صفت کو اللہ رب العالمین سب سے پہلے استعمال کرتے ہیں، اور استعمال کر کے ایک جوڑا بناتے ہیں، اور وہ جوڑا بناتے ہیں قلم اور کتاب کا۔ اور جب اللہ رب العالمین عرش کو پیدا کرتے ہیں تو عرش کو اللہ رب العالمین بناتے ہیں پانی سے۔ پانی میں اللہ رب العالمین دے دیتے ہیں زندگی۔ پانی کا عرش بناتے ہی اللہ رب العالمین اپنی باؤنڈری سیٹ کر دیتے ہیں۔ پہلی دفعہ وہ اپنے نور کی باؤنڈری سیٹ کرتے ہیں اس جگہ سے جس جگہ پہ ہم لوگ رہتے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین قرآن میں کہتے ہیں کہ میں نے 6 دنوں میں دنیا کو بنایا، اور 7ویں دن پہ میں اپنے عرش پر جلوہ افروز ہوا، اور میرا عرش جو ہے وہ پانی پر ہے۔ تو اللہ رب العالمین یہ فرماتے ہیں قرآن کے اندر۔ تو جب اللہ رب العالمین نے پانی کا عرش بنایا تو اللہ رب العالمین نے اس کل کائنات کو پانی کی باؤنڈری سے کلوز کر دیا، اور اس کے اوپر اللہ رب العالمین کا نور ہے۔ تو اللہ رب العالمین قرآن میں ہمیں اس طریقے سے بتاتے ہیں کہ پاک پروردگار کی ذات جو ہے وہ عرش کریم پر ہے۔ اللہ رب العالمین نے جب قلم سے اور کتاب سے عرش بنایا تو عرش کو بنایا اللہ رب العالمین نے پانی سے، اور پانی کے نیچے اللہ رب العالمین نے بنا دیا یہ سارا فرش بن گیا، اور فرش کی شروعات اللہ رب العالمین نے کری زمین سے، اور زمین سے شروعات کر کے اللہ رب العالمین نے جنت بنائی، دوزخ بنائی، اور باقی اللہ رب العالمین نے 7 آسمان اس طریقے سے کمپلیٹ کر دیا۔ اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہم نے 7 آسمان بنائے ہیں، اور ان میں اللہ کے احکامات جاتے کہ اللہ نے 7 آسمان بنائے ہیں۔ اور جب اللہ رب العالمین ذکر کرتے ہیں آدم علیہ السلام کا، اور جب ان کو کہتے ہیں کہ جنت میں جاؤ، تو جنت بھی اسی کل کائنات کا حصہ ہے۔ جب اللہ رب العالمین جنت کا ذکر کرتے ہیں اور دوزخ کا ذکر کرتے ہیں تو یہ سب کچھ اللہ رب العالمین کے عرش کے نیچے ہو رہا ہے، اور زمین بنا کر کے اللہ رب العالمین نے یہ کل کائنات بنائی۔ اور جب اللہ رب العالمین نے یہ بنائی تو یہاں پر اللہ رب العالمین ہو گئے۔ تو یہاں پر پہنچ کے اللہ رب العالمین روشنی سے اللہ ہوئے، اللہ سے کریٹر ہوئے، اور کریٹر کے بعد اللہ رب العالمین نے کتاب بنائی، کتاب کے بعد اللہ رب العالمین نے عرش بنایا، عرش کو اللہ رب العالمین نے باؤنڈری بنایا کہ اس پورے کل کائنات کے باہر اللہ رب العالمین کا نور ہے، اور اللہ رب العالمین کا جو نور ہے وہ عرش کے اوپر ہے، اور عرش پانی کا ہے اللہ رب العالمین کا۔ تو اس کل کائنات کا جو پورا پردہ ہے وہ پانی ہے، جو اللہ رب العالمین نے اپنی ذات کو، اپنے نور کو چھپا رکھا ہے ہم سے۔ اوپر عرش نور کا ہے اور نیچے فرش اندھیرے کا ہے، اور یہ پورا کینوس بنا کر کے اللہ رب العالمین نے اس میں پوری کل کائنات بنا دی ہم لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے۔ اللہ رب العالمین کی سب سے پہلی جو تخلیق تھی وہ یہ زمین تھی، اور اللہ رب العالمین کی پہلی تخلیق جو تھی وہ اللہ رب العالمین نے بہت خوبصورتی سے بنائی ہے ایک انسان کے لیے۔ اور اللہ رب العالمین نے انسان کو بنانے کا جو ہے ارادہ بنایا تاکہ وہ اپنی خدائی کو ایکسپیرینس کر سکے۔ تو اللہ رب العالمین کے نظام میں ہر چیز جوڑے میں چلتی ہے، اور پہلا جو جوڑا اللہ رب العالمین نے بنایا قلم اور کتاب کا بنایا، اور اس قلم اور کتاب میں اللہ رب العالمین نے پورا فیوچر لکھ دیا ججمنٹ ڈے تک کے لیے، آخرت کے دن تک کے لیے۔ اور اس کتاب کو یہ لکھ کر کے اللہ رب العالمین نے قلم بند کر کے محفوظ کر دیا، اس کو لوہے محفوظ میں ڈال دیا، اور انسان کی پوری تقدیر اللہ رب العالمین نے اس کتاب کے اندر لکھ دی۔ اور عرش اور فرش بنایا اللہ رب العالمین نے، اور جنت کے لیے اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ ہمیشہ کے رہنے کے لیے جگہ ہے، دوزخ کے لیے اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ یہ ہمیشہ کے لیے رہنے کی جگہ ہے، اور زمین کے لیے اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ یہ ٹرانزٹ ہے، یہ ٹھہرنے کی جگہ ہے، یہاں پہ ہم ٹھہرنے کے لیے آئے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین جس چیز کو بھی تخلیق دیتے ہیں اپنی عبادت کے لیے دیتے ہیں، اس کو جوڑے میں بناتے ہیں، اور اللہ رب العالمین ہر چیز کو ایک سے پیدا کرتے ہیں اور اس کو ملٹیپلائی کرتے ہیں۔ جب اللہ رب العالمین قرآن میں ذکر فرماتے ہیں کہ جتنے بھی سمندر ہیں روشنائی بن جائے، تو اللہ رب العالمین قلم کو روشنائی عطا فرماتے ہیں، اس روشنائی سے وہ لکھتا ہے اللہ کے حکم سے اس کتاب کے اوپر۔ اسی لیے اللہ رب العالمین ہر چیز کو اس کل کائنات کے اندر جوڑے میں بناتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کے نظام کو سمجھنا ایک انسان کے لیے بہت ضروری ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ رب العالمین کی ذات کے اوپر ایمان لاتے ہیں تو اس ایمان کے لانے کے لیے ہمیں اپنے رب کو جاننا بہت ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ بقرہ میں یہی فرماتے
کہ بے شک آسمان اور زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کے بدلنے میں اور کشتیوں میں جو سمندر میں لوگوں کے لیے مفید چیزیں لے کر چلتی ہیں اور اس پانی میں جو اللہ آسمان سے اتارتا ہے، ان سب میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ سورہ زمر میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جو علم رکھتے ہیں اور جو علم نہیں رکھتے کیا وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نصیحت تو وہی حاصل کرتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سورہ ال عمران کے اندر کہ بے شک آسمان اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کے بدلنے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ وہ لوگ جو کھڑے بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمان اور زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں۔ اے ہمارے رب، تو نے یہ سب کچھ بے مقصد نہیں پیدا کیا، پاک ہے، بس ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ تو اللہ رب العالمین انسان کو یہی بتاتے ہیں کہ ہماری ڈیوٹی ہے مسلمان ہونے کے ناطے کہ ہم اپنے رب کو ڈھونڈیں، اور ہمارے رب نے اپنے آپ کو اس کل کائنات کے اندر ہی چھپا رکھا ہے۔